بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ہمارے دائیں جانب بیرسٹر عابد صاحب ہیں، ہمارے جو یو کے میں پاکستانی بریٹن ہیں، بلکہ یہ تو برطانیہ میں ہی پیدا ہوئے تھے، اور بائیں طرف ہمارے پروفیسر سجاد قمر صاحب اور باقی دوست بھی یہاں موجود ہیں۔ آج جو ہمارا بنیادی طور پہ پروفیسر سجاد قمر صاحب کا تھا کہ اس پہ ڈسکس کریں کہ چونکہ جو تعلیم کے حوالے سے، لوگوں کی سکل اور ٹریننگ کے حوالے سے، اگرچہ ہمارے ملک میں ہمارے آرمڈ فورسز کے بھی 30-35 ادارے ہیں جو ٹریننگ کراتے ہیں، ہمارا وفاقی ادارہ نیکٹا بھی کرا رہا ہے، اور ہمارے پروونشل اور آزاد کشمیر میں ہمارے ٹیفٹا ہیں۔ ایک تو بنیادی طور پہ جو ان کورسز کے درمیان اور انڈسٹری کے درمیان لنکیج کا نہ ہونا ہے، چونکہ میں جب پنجاب گورنمنٹ میں تھا کیبنٹ میں، تو ہم نے وہاں پہ سٹارٹ اپ شروع کروائے، اور الحمدللہ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ جو بچے ہم نے یونیورسٹیوں سے، کالجز سے، ایون اسکول سے جو وہ ایپس بنا رہے تھے، جو ان کی انوینشن تھی، اس کو ہم نے مطلب کہ انڈسٹری تک اسے پہنچنے میں ہفتوں بھی نہیں، مطلب 8-10 دن کے اندر وہ بچے بچیاں ہمارے انڈسٹری کے ساتھ ایسوسیٹ ہو گئے۔ آج بیٹ صاحب کے ساتھ یہ تھا کہ ایک تو یہ ہے کہ ہم چونکہ اپنے لوگوں کی جہاں پہ چاہتے ہیں کہ اسکل اور ٹریننگ ہو، چونکہ دنیا ساری میں مارکیٹ ہمیشہ پروفیشنل آدمی کی ہوتی ہے۔ مڈل ایسٹ کے ہاں بھی اگر آپ دیکھیں تو ایک زمانے میں ہمارے لوگ 700 ریال سے کم پہ نہیں جاتے تھے، اور بنگلہ دیش سے آنے والی جو لیبر ہے یا نیپال سے آنے والی جو لیبر ہے وہ 200-250 پہ۔ آج وہ لوگ 800-1000 پہ چلے گئے ہیں، اور آج جو ہماری پاکستانی لیبر ہے وہ 200 ریال کے اوپر ہے۔ اس کی وجہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ ہم را فارم میں بیچتے ہیں۔ اسی طرح نرسنگ اور کئی ایسے شعبے ہیں کہ جس میں انڈونیشیا ہو گیا، فلپائن ہو گیا اور ہندوستان ہو گیا، وہ آلموسٹ مڈل ایسٹ اور فار ایسٹ میں رول کر رہے ہیں، اور ہماری وہاں پہ پریزنس نہ ہونے کے برابر ہے۔ جہاں پہ ہمیں سکل اور اس ہنرمندی میں چیلنجز ہیں، وہاں پہ آپ کا حلال جو میٹ ہے، اس کا سال میں جو اس وقت اس کی ٹریڈ ہو رہی ہے وہ $4 ٹریلین سے اوپر ہے۔ میں آپ کو مثال یہ دوں کہ آپ دیکھ کے حیران ہوں گے کہ یوروگائے کے پاس ٹوٹل 1.5 کروڑ جانور ہے، اور وہ $2 بلین سے اوپر کا سالانہ گوشت ایکسپورٹ کرتا ہے۔ پنجاب میں منیمم پہ اگر آپ آئیں گے تو 16 سے 20 کروڑ جانور ہمارے پاس پنجاب میں، وہ ان کے پاس 1.5 کروڑ ہے یوروگائے کے پاس۔ پنجاب کے بعد سیکنڈ ہماری جو مارکیٹیں ہیں وہ بلوچستان اور سندھ، جہاں پہ ہمارا جو لائف سٹاک کا ایک بہت بڑا مطلب سیگمنٹ موجود ہے۔ پاکستان صرف $15 کروڑ کا گوشت بیچتا ہے مڈل ایسٹ کے 4-5 ملکوں کو۔ تو حلال کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو ہمارے نیبر میں اور دوسری جگہ پہ جن کا اسلام یا مسلمان یا کلمے سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ رول کر رہے ہیں۔ تو آج ہم بیٹ صاحب کے ساتھ یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ جو ہماری سکل لوگ ہیں، کیونکہ ہم وہاں پہ آگے برمنگھم، مانچسٹر، لنڈن، ان جگہوں پہ اپنے معاونت کے لیے، ہر طرح کی ہیلپ کے لیے، لیکن کریڈٹ آور ٹرانسفر ہو کہ ہمارے بچے اور بچیاں وہاں جا کے مہینہ 2 مہینے پورا سیمسٹر بھی لگایا جا سکتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ جو عام چیز ہے کہ چونکہ ہمارے کچھ دوست کینیڈا میں کام کرتے رہے، تو وہاں پہ کسی میں نام اس وقت نہیں لیتا کسی خاص چین کا کہ ہم کسی کی مارکیٹنگ کریں۔ بنیادی یہ ہے کہ ان کو ویزے ملتے رہے پاکستان کے لیے۔ دنیا میں ہر قوم کا، ہر علاقے کا ایک اپنا حصہ ہوتا ہے۔ ہم کوئی زیادہ اپنی نہیں مانگ رہے کہ جی ہم پہ کوئی آسان کرے، نہ انہوں نے کرنا ہم پہ آسان، ہمیں مشکلات میں ڈالا ہے انہوں نے ہمیشہ۔ کشمیر کا مسئلہ اس طرح چھوڑ کر نہ جاتے تو ہمارا ملک کہاں ہوتا۔ تو اس میں یہ ہے کہ یہ سارے ان کے بیج بوئے ہوئے ہیں، لیکن اس میں اس وقت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی پارلیمنٹ کے ساتھ، پرائم منسٹر کے ساتھ، جو کمنگ پوٹینشیل پرائم منسٹر یا ڈپٹی پرائم منسٹر ہو سکتی ہیں، وہ چونکہ ہمارے ساتھ ان کی پہلے سے واقفیت بھی ہے، یہاں پہ ہمارے پاس آئی بھی ہیں، ہم اس حوالے سے سمجھتے ہیں کہ اس کو مارکیٹ کرنے میں کہ جو ہمارا ہنرمند ہے اس کو یورپ کی مارکیٹس کے اندر اور برطانیہ میں کیسے ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے، امریکہ میں، اس کے لیے پیٹنٹ ادارے اگر ان کو یہ گارنٹی چاہیے ہوگی کہ یہ واپس جانے پر کیا کر رہا ہے ادھر رہ کے، میرا نہیں خیال کہ آپ لوگ وہاں رہنے کو تیار ہوتے ہوں گے، لیکن میں پروفیشنلزم کی بات کر رہا ہوں کہ ان کے بھی پروفیشنل ہماری مارکیٹوں میں، ملکوں میں آئیں، کام کریں، آتے بھی ہیں۔ لیکن یہاں سے عام بندے کو اس طرح سیدھے طریقے سے ویزا نہیں ملتا، جو 60s تک آپ کو پتہ ہے بغیر ویزے کے ہماری انٹری ہوتی تھی۔ تو مقصد یہ تھا کہ ان چیزوں کو ہم انشاءاللہ بہتر کرنے کی کوشش کریں گے جو ہماری مسائی ہوں گے، اور میں اللہ تعالیٰ کے حضور یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے نیت میں اخلاص ہو تو اللہ تعالیٰ میں انشاءاللہ کامیابی دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں شکر گزار ہوں سردار تنویر الیاس کا، انہوں نے یہ موقع فراہم کیا کہ کچھ باتیں کروں اس موضوع پہ۔ تو پہلے یہ ہے کہ ان کی ویژن اور لیڈرشپ یہ ہے کہ وہ فارورڈ تھنکنگ ہے، آگے کا مستقبل دیکھ رہے ہیں، اور انہوں نے پریکٹیکل لائف میں بھی دکھایا کہ پاکستان میں اتنی انویسٹمنٹ کر کے روزگاری، ایمپلائمنٹ
ایجوکیشن اور ان معاملات میں خود ایک لیونگ ایگزامپل ہیں، اور یہ جو ان کی اسٹریٹجی ہے فیوچر تھنکنگ اور فیوچر پروف اسٹریٹجی، جو ہماری آنے والی نسلیں ہیں اور جنریشنز ہیں، کہ جو وہ کلاس روم میں سیکھیں گی اور لرن کریں گی، وہ پریکٹیکل لائف میں جا کے وہ کیسے جو اسکل سیٹ، وہ ٹولز، وہ اکیڈیمیا جو انہوں نے لرن کیا، وہ کیسے جا کے امپلیمنٹ کریں گے۔ یہ ہوگی پہلی بات۔ دوسری بات، جب کراس فرٹیلائزیشن ہوگا ہمارا، کہ کچھ ہم جو کریکولم کے کور سبجیکٹس ہے یہاں ہم لرن کریں گے، پھر ہماری جو پارٹنرشپ ہوگی باہرلے ملکوں سے، یو کے کا اگزامپل ہم دیتے ہیں، وہی کوالیفیکیشن سیکنڈ یا تھرڈ ایئر ہم وہاں ڈسچارج کریں گے، لرن کریں گے، پھر پریکٹیکلی ہم جو میجر ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں، جیسے کوئی ٹاپ 5 یا ٹاپ 10 ہوتی ہیں ڈفرینٹ شعبوں میں، جب ہمارے بچے وہاں کا ایکسپوجر لیں گے، وہ بھی ایک لرننگ انوائرمنٹ ہوتی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ جو قدم سردار تنویر الیاس نے اٹھایا ہے ایجوکیشن فیلڈ میں، اور پروفیسر سجاد صاحب کو ساتھ لے کر ان کے جو رہنمائی کریں گے اس پروجیکٹ کی، میں سمجھتا ہوں یہ ایک گیم چینجر ہے ایجوکیشن کے فیلڈ میں، خاص کر اکیڈیمیا اور ووکیشنل فیلڈ کے لیے۔ اور میں خراج تحسین ان کو پیش کرتا ہوں۔ آپ لوگوں کا تعاون بھی ہم چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ میں اس کو سپورٹ بھی کروں گا۔ جیسے انہوں نے بتایا کہ وہاں کے جو پولیٹیشنز ہیں یا ڈیسیجن میکرز ہیں یا ادر سٹیک ہولڈرز ہیں، ان سے بھی ہم انگیج کریں گے اور اس کو انشاءاللہ تعالی سکسیس بنائیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں، پاکستان میں ایکسیلنس کی جو پہچان ہے وہ ایک نام ہے سردار تنویر الیاس خان۔ 2006 میں یہاں پہ کوئی ایسا تصور نہیں تھا جہاں پہ مال ہو، جہاں پہ ہوٹل ہو، جہاں پہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو ہے ایک چھت کے نیچے اویلیبل ہو۔ اس جگہ کا نام ہے سینٹورس۔ سردار تنویر الیاس خان صاحب نے جو نیا قدم اٹھایا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ایجوکیشن میں ایکسیلنس لانے کے لیے انہوں نے پورا ایک ایجوکیشنل گروپ تشکیل دیا ہے، اور اس کا پہلا قدم ہم نے دی ٹینیشیس CSS آفیسرز اکیڈمی کا اس کی بنیاد رکھ دی۔ دوسرا جو قدم ہے وہ ہمارا دی ٹینیشیس ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں سردار تنویر الیاس خان صاحب کا کہ انہوں نے بیرسٹر عابد صاحب سے ہماری ملاقات کروائی۔ اور اس وقت جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو دنیا میں اپنا جو شیئر ہے وہ نہیں مل پا رہا، یعنی ہمارا جتنا لیبر یہاں سے باہر جانی چاہیے، اسکل لیبر ہے، وہ اس طرح سے نہیں جا پا رہی، چونکہ یہاں پہ کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ نہیں ہے جو لوگوں کو اس نہج پہ ان کی تربیت کرے کہ ان کا انڈسٹری کے ساتھ بھی لنک اپ ہو، ان کا دوسرے جو ملک ہیں وہاں کے انسٹیٹیوٹ، ان کے اداروں کے ساتھ لنک اپ ہو۔ تو میں بیرسٹر عابد صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ ذمہ داری قبول کی ہے کہ یہاں جو پاکستان کا اسکل لیبر ہے اور ہمارا جو دی ٹینیشیس ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے اس کو وہ لنک اپ کروائیں گے UK کے جتنے بڑے انسٹیٹیوٹ ہیں، وہاں کی جو انڈسٹری ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ لنکیج کروائیں گے۔ ہم لوگ یہاں پہ بھی پڑھیں گے، اگر کوئی 18 ماہ کا کورس کرے گا کسی بھی جو ہے وہ ٹیکنیکل فیلڈ میں، 12 مہینے یہاں پڑھے گا، 6 ماہ وہاں پڑھے گا، 2 سال اگر یہاں پڑھے گا تو 1 سال جو ہے وہاں پہ پڑھے گا۔ تو اس طرح وہ جب انشاءاللہ یہاں سے سرٹیفکیٹ لے کے جائے گا تو اس کی ہر جگہ جو ہے وہ ایکسیپٹنس ہوگی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پاکستان، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان کے جو ہمارے اسکلڈ لوگ ہیں ان کو پراپر ایک ٹریننگ مل جائے گی، اور ان کو روزگار کے ذرائع ملیں گے، اور پاکستان کی جو معیشت ہے اس کو ترقی اور استحکام حاصل ہوگا۔ بہت شکریہ۔